غسل کا بات شروع کرنا. قول اللہ تعالیٰ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَہَّرُوا، جب جنبی ہو تو خوب طہارت حاصل کرو، یعنی ناک میں بھی پانی ڈالو، کلی کرو. وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، اور عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر پر ہو، اور جاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا کوئی پیشاب پخانہ کر کے آئے، اور لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم اپنی بیویوں سے حقوق زوجیت ادا کرو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور پھر پانی نہ پاؤ، یعنی تم پر غسل فرض ہے اور تم پانی نہ پاؤ، تو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے تیمم کر دو، پاک مٹی سے. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ، یعنی اپنے تو تیمم صرف چہرے پر مسح کرنا ہے اور ہاتھوں پر مسح کرنا ہے، کو نہیں ہوتا، سمجھے نا. تو اس میں پورے جسم پر مٹی نہیں بنتی. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تم سے حرج کا ارادہ نہیں فرماتا، ولکن یرید لیطہرکم، اللہ چاہتا ہے تمہیں پاک کر دے. ولیتم نعمتہ علیکم، اور تم پر اپنی نعمت مکمل کر دے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر کرو. تو جب بھی اللہ کا کوئی انعام ہو تو اس پہ شکر ادا کرنا. وقولی جل ذکر، دوسری قرآن کریم کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں ہوش آ جائے اور تم جان لو کہ جو تم کہہ رہے ہو اس کا مفہوم تمہیں پتہ ہو. ولا جنبا، اور اسی طرح جنبی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ ہو، الا عابری سبیل، یہاں تک کہ جو مسافر ہے، عابری سبیل مسافر ہے، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم کیا کر لو، غسل کر لو. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا. یہ سورہ نساء کی آیت ہے، پہلی سورہ مائدہ کی آیت. باب الوضوء قبل الغسل، تو غسل جنابت کا طریقہ حضور بیان فرما رہے ہیں. بلکہ کوئی بھی آپ نے غسل کرنا ہو تو اسی طریقے سے کیا کریں، پہلے وضو کریں. یہ اکثر کہتے ہیں نا لوگ غسل خانے میں ان کو دورہ لگ جاتا ہے، گر جاتے ہیں نہاتے وقت. اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اسلام نے بتایا ہے کہ پہلے وضو کرنا چاہیے. وضو سے آدمی کا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور پھر وہ غسل کرتا ہے تو اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا. لیکن بعض لوگ ڈائریکٹ اپنے سر کے اوپر پانی ڈال دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کو وہ دورہ پڑ جاتا ہے یا ان کو فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے کہ فوراً ٹھنڈا پانی سر پہ پڑتا ہے تو اس کا نقصان ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے وضو کیا تاکہ جسم جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے پہلے. حدثنا عبداللہ بن یوسف. اب دیکھیں غسل آپ ویسے بھی کرتے ہیں، روزانہ کرتے ہوں، تو اگر یہ حضور نے جو طریقہ بتایا اس کے مطابق کریں گے غسل بھی آپ کا ہو جائے گا، آپ کو ثواب بھی مل جائے گا. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن هشام عن ابی عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اذا اغتسل من الجنابت. میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ جنابت کا لفظ سے مراد ہوگا حقوق زوجیہ. بدأ فغسل یدیہ، حضور کیا کرتے تھے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے تھے، پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے تھے. ثم یتوضا، پھر کیا کرتے تھے وضو فرماتے تھے. اس کی پہلے ہاتھ، کیونکہ ہاتھ پورے غسل کا آلہ ہے نا،
اس لیے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے پھر وضو کرنا. ثم یتوضأ کما یتوضأ للصلاۃ ثم یدخل اصابعہ فی الماء، پھر پانی میں اپنی انگلیاں ڈالے. فیخلل بها اصول شعرہ، اپنے بالوں کی جڑوں میں خلال کرے، پانی لے کر اپنے بالوں کی جڑوں میں خلال کرے. ثم یصیب علی راسہ ثلاث غرف بیدی، پھر 3 مرتبہ اپنے سر پہ پانی کے چلو ڈالے یا جو آپ چیز استعمال کر رہے ہیں اس کے ساتھ پانی ڈالیں. ثم یفید الماء علی جلدہ کلہ، پھر سارے جسم پر بعد میں پانی، پہلے سر پہ پانی ڈالے، پھر دائیں کندھے پہ پانی ڈالے، پھر بائیں کندھے پہ ڈالے. سمجھے؟ یہ آگے تفصیل آ رہی ہے. حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن سالم بن ابی الجعد عن قریب عن ابن عباس عن میمونۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضوءہ للصلاۃ، جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے تھے حضور نے غسل کے وقت بھی اسی طرح وضو فرمایا. غیر رجلہ، اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ وضو کر رہے غسل کر رہے ہیں جہاں پانی نیچے جمع ہوتا ہے، پانی نیچے، تو پھر پاؤں وہاں دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اوپر والا وضو کر لیں اور پھر بعد میں اونچی جگہ پہ بیٹھ کر جو ہے وہ اپنے پاؤں دھو. وغسل فرجہ وما اصابہ من الاذى، پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر اپنی شرمگاہ یعنی پہلے استنجا پہلے کرنا تھا، یہاں حدیث آگے پیچھے ہو گئی ہے، پہلے استنجا کرنا تھا. ہاتھ دھونے ہیں، ہاتھ دھونے کے بعد آپ نے پہلے اب صابن ہے، حضور نے مٹی استعمال فرمائی تھی، صابن کے ساتھ اب پہلے ہاتھ دھوئیں، پھر اس کے بعد آپ استنجا کریں اور جہاں کہیں غلاظت لگی ہوئی جسم پر اس کو صاف کریں. یہ کرنے کے بعد دوبارہ ہاتھ دھوئیں مٹی کے ساتھ یا صابن کے، پھر وضو کریں. بات سمجھ آئی؟ پہلے آپ نے صابن کے ساتھ ہاتھ دھونے ہیں، پھر اس کے بعد استنجا کرنا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ ہاتھ صابن یا مٹی سے دھونا، پھر وضو کرنا. غسل فرجہ وما اصابہ من الاذى، یعنی شرمگاہ کو دھونا ہے اور جہاں جسم پر کوئی غلاظت لگی ہے اس کو بھی دھونا. ثم افاض علیہ الماء، پھر اپنے اوپر پانی بہائے. ثم نہا، پھر علیحدہ ہو کر رجلہ، اپنے پاؤں کو دھوئے. نہا کا معنی ہوتا ہے علیحدہ ہو کر، اس جگہ سے یعنی علیحدہ. فغسلہما، ہذہ غسلہ من الجنابۃ، یہ غسل کرنے کا، جنابت سے غسل کرنے کا طریقہ ہے. باب غسل الرجل مع امرأتہ، میاں بیوی کا آپس میں اکٹھا غسل کرنا. حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا ابن ابی ذئب عن الزہری عن عروہ عن عائشہ قالت كنت اغسل انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد، میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے غسل کرتے تھے. من قدح یقال له الفرق، اس برتن سے جس کو فرق کہا جاتا تھا، جس کے اندر تقریباً 6 کلو پانی آ جاتا تھا. باب الغسل بالصاع ونحوہ، 4 کلو یا اس سے کم یا زیادہ پانی استعمال کرنا غسل. حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنی عبد الصمد قال حدثنی شعبہ قال حدثنی ابو بکر بن حفص قال سمعت ابا سلمہ یقول دخلت انا واخو عائشہ عن عائشہ. ابو سلمہ کہتے ہیں میں اور حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن ہم اکٹھے گئے حضور کی بارگاہ میں. فسألها اخوها عن غسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے بھائی نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ حضور کا غسل کرنا کیسا تھا. فدعت بإناء، انہوں نے پانی کا برتن منگوایا، نحو من صاع، جس کے اندر 4 کلو پانی تھا. فاغتسلت، انہوں نے اپنے جسم پہ انڈیلا. فافادت علی راسها، سب سے پہلے انہوں نے اپنے سر پہ پانی ڈالا. وبینہا وبینہا حجاب، میں ہمارے درمیان اور عائشہ کے درمیان کیا تھا؟ پردہ تھا، اور انہوں نے اس طرح پانی انڈیلا سر کی. قال ابو عبداللہ، امام بخاری کہتے ہیں قال یزید بن ہارون وباز والجدی
ان شعبہ قدر سائل، انہوں نے یہ لفظ ذکر کیا ہے. حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا یحییٰ بن آدم قال حدثنا زہیر عن ابی اسحاق قال حدثنا ابو جعفر انه كان عند جابر بن عبد الله هو وابوه عنده قوم فسالوا عن الغسل. لوگوں نے ان سے پوچھا غسل کے متعلق. فقال یکفیک صاع، تجھے ایک صاع پانی کافی ہے غسل کرنے کے لیے. قال رجل، تو ایک آدمی کہنے لگا ما یکفینی، مجھے تو کافی نہیں ہوتا، ایک صاع پانی مجھے کافی غسل کے لیے کافی نہیں ہوتا. فقال جابر کان یکفی من ہوا اوفا منک شعرا وخیر منک، اس کے لیے تو کافی ہوتا تھا جو تجھ سے، جس کے بال بھی زیادہ گھنے تھے اور جو تجھ سے بہتر بھی تھے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اتنا ہی استعمال کر لیتے تھے، جب حضور کو کافی ہوتا تھا تجھے کیسے کافی نہیں ہوتا. ثم اما نافی صوبن، یعنی حضور ایک صاع پانی سے غسل کرتے تھے پھر ہماری امامت کراتے تھے ایک کپڑے. اما نافی صوب. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا ابن عیینہ عن عمرو بن جابر بن زید عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و میمونۃ کانا یغتسلان من اناء واحد. وقال یزید بن ہارون و بعض والجدی ان شعبہ قدر صاع. باب من افاض علی راسی ثلاث، 3 مرتبہ سر پر پانی بہانا. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا زہیر عن ابی اسحاق قال حدثنا سلیمان بن سرد قال حدثني جبیر بن مطعم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انا فافید علی راسی ثلاثا، میں اپنے سر پر کتنے مرتبہ پانی ڈالتا ہوں؟ 3 مرتبہ. واشار بیدہ کلتیہما، اپنے ہاتھوں سے اشارہ فرمایا کہ اس طرح میں پانی ڈالتا ہوں. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر قال حدثنا شعبہ عن مخول بن راشد عن محمد بن علی عن جابر بن عبداللہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یفرغ علی راسی ثلاثا، 3 مرتبہ سر پر پانی ڈالتے تھے. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا معمر بن یحییٰ بن سام حدثنا ابو جعفر قال علی جابر واتانی ابن عمر یعرض بالحسن ابن محمد ابن حنفیہ، محمد بن حنفیہ کے بیٹے حسن پر وہ کوئی تعریض کر رہے تھے، یعنی ان کو دبے لفظوں میں ان کی مذمت کر رہے تھے. قال کیف الغسل من الاجابت، پھر پوچھا غسل کرنا کیسا ہے جنابت کا، کس طرح ہے؟ فقلت کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاخذ 3 اکف، حضور 3 چلو لیتے کہ پانی کے، وَيُفِيدُهَا عَلَى رَاسِهِ، اور سر پہ بہاتے تھے. ثُمَّ يُفِيدُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، پھر اس کے بعد پورے جسم پر پانی بہاتے تھے. پہلے وضو کرنے کے بعد سر پہ پانی ڈالنا ہے، پھر اس کے بعد دائیں کندھے کو، پھر بائیں کندھے کو. فقال لي الحسن انی رجل کثیر الشعر، حسن کہنے لگے میرے تو بال بڑے گھنے ہیں. فقلت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر منک شعرا، حضور کے بال تم سے بھی زیادہ گھنے، تو حضور اتنا ہی پانی استعمال کرتے تھے. باب الغسل مرۃ واحدۃ، ایک دفعہ غسل کرنا. حدثنا موسیٰ قال حدثنا عبد الواحد عن الاعمش عن سالم بن ابی الجعد عن قریب عن ابن عباس قال قالت میمونۃ ودعت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ماء للغسل، فرماتی ہیں حضرت میمونہ فرماتی ہیں میں نے حضور کے غسل کے لیے پانی بھر کر رکھا. اس کا مطلب ہے بیوی کو خدمت کرنی چاہیے. فغسل یدیہ مرتین او ثلاثا، حضور نے 2 مرتبہ پانی ڈالا یا 3 مرتبہ. ثم افرغ علی شمالہ، یعنی پھر بائیں جانے پر پانی بہایا. فغسل، بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا. فغسل مذاکیرہ، شرمگاہ کو دھویا. مذاکیر شرمگاہ مراد ساری. ثم مسح یدہ بالارض، اور میں نے کہا نا مٹی سے حضور ہاتھ دھوتے تھے، تو حضور مٹی، آپ کے پاس دیوار ہوتی ہے، دیوار کے اوپر بھی ہاتھ مار، مٹی سے جتنے جراثیم ہوتے سارے ختم ہوتے. اللہ کے نبی نے مٹی استعمال فرمائی.
اس میں حکمت یہ تھی، حضور چاہتے تو اللہ تعالیٰ جنت سے ہی ثابت بھیج دیتا، لیکن حضور نے ایسی چیز استعمال فرمائی ہے کہ حضور کا ہر امتی وہ استعمال کر سکتا۔ اگر حضور اعلیٰ چیز استعمال کرتے تو چلو امیر تو وہ خرید لیتے لیکن غریب نہ خرید سکتے، لیکن حضور نے ایسی چیز استعمال کی ہے کہ ہر امتی استعمال کر سکتا۔ مٹی پہ ہاتھ مار دیا، دیوار پہ ہاتھ مار دیا، ثم ماسا یدہ بالارض ثم مدمد واستنشق وغسل وجهه ویدیه ثم افاض على جسده ثم تحول من مکانی، پھر جہاں غسل فرما رہے تھے وہاں سے ہٹ گئے، فغسل قدميه، وہ پاؤں چھوڑے تھے نا، پھر پاؤں کو۔ باب من بدا بالحلاب والطیب عند الغسل، حلاب وہ برتن جس میں دودھ دھویا جاتا ہے نا، بڑے بڑے برتن ہوتے ہیں دودھ دھونے والے، تو اس کو کہتے ہیں حلاب، اس سے پانی لے یا خوشبو لے غسل کے وقت۔ حدثنا محمد بن مسنہ قال حدثنا واسم بن ننزل عن قاسم بن عائشہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابۃ، جب حضور غسل فرما لیتے، دعا بشیء نحو الحلاب، تو اس قسم کو برتن منگواتے، فاخذ بکفی، پھر پانی لیتے، فبادا بشق راس الایمن، پہلے اپنے سر کی دائیں جانب پہ پانی ڈالتے، ثم الایسر، پھر بائیں جانب پہ پانی ڈالتے، فقال بہما علی راسی، انہوں نے اپنے سر کے اوپر پانی بہانے کا اشارہ فرمایا، قال بہما، یہاں اشارہ کے معنی۔ باب المضمض والاستنشاق فی الجنابۃ، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، کیونکہ قرآن میں پیچھے جو آیت آئی تھی نا فتحروا، اس میں مبالغہ ہے، اس میں کیا ہے؟ باب تفاعل ہے، اس کا ایک جو ہے خاصا مبالغہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے گویا کہ پورا جہاں جہاں تک پانی پہنچنا ممکن ہے وہاں تک پانی کو پہنچاؤ، تو کلی بھی کرے تو کہتے ہیں نا کہ روزہ نہ ہو تو مبالغہ کرنا چاہیے کلی کرتے وقت بھی، اسی طرح ناک میں پانی ڈالتے وقت بھی مبالغہ کرنا چاہیے، اچھی طرح ناک کو بھی صاف کرنا چاہیے، یہ فتحروا کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں۔ حدثنا عمر بن حفص بن غیاث قال حدثنا ابی حدثنا اعمش قال حدثني سالم بن قریب عن ابن عباس قال حدثتنا میمونۃ قالت سببت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم غسلا، میں نے اللہ کے نبی کے لیے پانی رکھا، فافرغ بیمینی علی یساری، حضور نے دائیں ہاتھ سے پانی لیا بائیں ہاتھ پہ ڈالا، وغسلهما، اور دونوں ہاتھوں کو دھویا، ثم غسل فرجہ، پہلے ہاتھ دھونے ہیں پھر استنجا کرنا ہے، ثم غسل فرجہ ثم قال بیدہ الارض، پھر اپنے ہاتھوں کو زمین پر رگڑا، فمسح بالتراب، پانی سے اور مٹی سے ان کو رگڑا، ثم غسلها، پھر ہاتھوں کو دھویا، ثم تمضمض واستنشق، پھر وضو شروع کیا، پہلے کلی کی پھر ناک میں پانی ڈالا، ثم غسل وجهه فافاض على راسی، ثم تنحى، پھر اپنی جگہ سے ہٹ گئے، فغسل قدميه ثم اوتی بمندیل، حضور کو تولیہ پیش کیا گیا، کپڑا، رومال، تولیہ، ولم ينفض بها، لیکن حضور نے وہ استعمال نہیں کیا، تو تولیہ استعمال کرنا جائز ہے، اس کا مطلب ہے حضور کو پیش کیا جا رہا ہے تو گھر میں تولیہ تھا اور حضور پہلے استعمال بھی کرتے تھے، لیکن بعض اوقات گرمی ہوتی ہے تو ہم تولیہ استعمال نہیں کرتے، تو اللہ کے نبی نے بھی اس وقت استعمال نہیں، ورنہ جائز ہے تولیہ استعمال۔ باب مس الید بالتراب لیکون انقی، مٹی سے ہاتھ دھونا تاکہ زیادہ صفائی حاصل ہو جائے، مٹی سے زیادہ صفائی حاصل ہوتی ہے۔ حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا الاعمش عن صالح بن ابی جعد عن قریب عن ابن عباس عن میمونہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتسل من الجنابۃ فغسل فرجہ بیدہ ثم دلک بها الحائط، پھر اپنے ہاتھ کو دیوار پر ملا، ثم غسل، پھر ہاتھوں کو دھویا، ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه، یہ وہ صورت میں ہے جب کہ پانی وہاں نیچے جمع ہوتا ہو، اگر پانی جمع نہیں ہوتا تو آپ پہلے بھی پاؤں دھو سکتے ہیں وضو کے ساتھ۔
باب حل یدخل الجنب یدہ فی الاناء قبل ان یغسلہ، ہاتھوں کو دھونے سے پہلے جنبی آدمی کیا اپنا ہاتھ پانی میں ڈال سکتا ہے؟ اذا لم یکن علی یدہ قذر غیر الجنابۃ، جبکہ جنابت کے علاوہ اس کے ہاتھ پر کوئی غلاظت لگی ہوئی نہ۔ وادخل ابن عمر والبراء بن عازب یدہ فی الطہور ولم یغسلھا، انہوں نے ہاتھ ڈالا تھا اور ابھی اس کو دھویا نہیں تھا۔ ثم توضأ، پھر وضو کیا۔ ولم یرى ابن عمر و ابن عباس باسا بما ينتجع فی غسل الجناب، آپ مثلا بالٹی بھری ہوئی ہے پانی کی، آپ اس کے ساتھ غسل کر رہے ہیں تو بعضوں کا چھینٹے بالٹی کے اندر دوبارہ چلے جاتے ہیں تو اس سے پانی میں کوئی ناپاک نہیں ہوتا، کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ پانی زیادہ ہے اور یہ چھینٹے تھوڑے ہیں، اس لیے وہ اس میں حل ہوگا۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمہ اخبرنا افلان القاسم عن عائشہ قالت كنت اغسل انا والنبي صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا فيه، ہمارے ہاتھ آگے پیچھے جاتے تھے، یعنی پہلے حضور پانی لے لیتے تھے پھر میں لے لیتی تھی، یا میں پہلے لے لیتی تھی حضور بعد میں لے لیتے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا عمار عن هشام عن ابي عن عائشہ قالت كان رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اغتسل من الجنابۃ غسل يده۔ حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ عن ابی بکر بن حفص عن عروہ عن عائشہ قالت كنت اغتسل انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد من جنابۃ عن عبد الرحمن بن قاسم عن ابی عن عائشہ مثلہ۔ حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ عن عبداللہ بن جبر قال سمعت انس بن مالک یقول كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم والمرأۃ من نسائہ، حضور اور آپ کی کوئی بھی زوجہ محترمہ یغتسلان من اناء واحد، دونوں ایک برتن سے غسل کرتے تھے۔ زادہ مسلم و وہب بن شعبہ من الجنابہ۔ باب تفریق الغسل والوضوء، جو علیحدہ علیحدہ کرنا۔ ویذکر عن ابن عمر انہ غسل قدمہ بعدما جف وضوءہ، اوپر والا حصہ وضو پہلے کیا، وہ خشک ہو گیا تھا، تھوڑی دیر کے بعد پاؤں دھو لیے تو تب بھی وضو ہو جائے، تب بھی وضو، یعنی پڑھا تھا نا وضو میں توالی مستحب ہے، پڑھا تھا نور الزام کے اندر لفظ تھا کہ وضو کا متواتر کرنا کیا ہے، مستحب ہے، اگر درمیان میں کوئی وقفہ بھی ہو جائے تو وضو ہو جائے۔ اسی طرح غسل کے بارے میں حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش عن سالم ابن ابی الجعد عن قریب مولا ابن عباس عن ابن عباس قال قالت میمونۃ ودات لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ان یغتسل، میں نے اللہ کے رسول کے لیے پانی رکھا غسل کرنے کے لیے، فافرغ علی یدیہ فغسلہما مرتین اور ثلاثا ثم افرغ بیمینہ علی شمالہ فغسل مذاکیرہ ثم دلک یدہ بالارض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه وغسل راسه ثلاثا ثم افرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه۔ باب من افرغ بیمینہ علی شمالہ فی الغسل، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالنا۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا عوانا حدثنا عامش عن سالم ابن ابی الجعد عن قریب قال مولا ابن عباس عن ابن عباس عن میمونۃ بنت الحارث قالت ودعت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسلا، میں نے حضور کے لیے پانی رکھا، وسترتہ، اور میں نے حضور کے سامنے پردہ کر دیا، سترتہ پردہ کر دیا، وصب علی یدیہ، اور تو حضور نے پہلے اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالا، فغسلہما مرتين ومرتين، قال سلیمان لا ادری اذکر ثالثا ام لا، کہ انہوں نے تیسری مرتبہ کا ذکر کیا یا نہیں۔ ثم افرغ بیمینہ علی شمالہ فغسل فرجہ ثم دلک، دلک کا معنی ہوتا ہے رگڑنا، یدہ بالارض او بالحائط ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل راسه ثم صب على جسدی ثم تنحى فغسل قدميه فناولت خرقة، میں نے حضور کو کپڑا پیش کیا کو صاف کرنے کے لیے جسم، فقال بیدی هكذا ولم يردها، حضور نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ یہ واپس لے جاؤ، اور حضور نے اس کو استعمال نہیں فرمایا۔
باب اذا جامع ثم آدم ومن دار علی نسائی فی غسل واحد. اگر ایک آدمی کی بیویاں زیادہ ہوں اور سب کے ساتھ وہ ایک ہی مرتبہ جائے تو آخر میں ایک غسل کر لے تو کافی. ایک غسل کر لے تو کافی. اذا جامع ثم آدا یعنی ایک دفعہ ایک ہی بیوی ہے، اس سے پہلے اس نے ہم بستری کی، پھر دوبارہ اس نے ہم بستری کا ارادہ کیا، تو دونوں کے درمیان غسل کرنا ضروری نہیں ہے، ایک دو مرتبہ کرنے کے بعد ایک ہی غسل کافی. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابی عدی و یحیی بن سعید عن شعبہ عن ابراہیم بن محمد بن المنتشر نبی قال ذکرت لعائشہ فقال یرحم اللہ ابا عبد الرحمن کنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے تھے کہ خوشبو نہیں لگانی چاہیے احرام سے پہلے، احرام باندھنے سے پہلے خوشبو. تو حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں اللہ ان پہ رحم فرمائے، انہوں نے ٹھیک مسئلہ نہیں بیان کیا. میں خود حضور کو خوشبو لگاتی تھی احرام باندھنے سے پہلے، میں خود حضور کو خوشبو لگاتی تھی. فیطوف علی نسائہ، حضور اپنی ازواج مطہرات کے پاس جاتے تھے، حقوق زوجیت بھی ادا کرتے تھے. ثم یصبح محرما، اور حضور صبح کے وقت احرام باندھے ہوئے ہوتے تھے. یندخو طیبا، اور خوشبو مہک رہی ہوتی تھی. وہ جو میں نے رات پہلے لگائی تھی نا حضور کو، وہ وہی اس خوشبو کا اثر رہا ہوتا ہے. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم یدور علی نسائی فی الساعۃ الواحدۃ من اللیل والنہار وہن 11. حضور کی 11 ازواج تھیں اور ایک ہی وقت میں حضور سب کے پاس جایا کرتے تھے. اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے 400 مردوں کی قوت عطا فرمائی، 400 مرد. اس لیے سرکار 11 بیویوں کے پاس ایک ہی وقت میں چلے جاتے. قال قلت لانس او کھانا یوتی کو، کیا حضور اتنی طاقت رکھتے تھے؟ قالا کنا نتحدث انہ اوتی قوت الثلاثین، حضور کو 30 مردوں کی قوت عطا کی گئی ہے. اور بعض علماء لکھا ہے اس سے مراد ہے جنتی مرد، اور اس ایک کو 100 مردوں کی طاقت ہوتی ہے، یہ 300 ہو گئے. اور 400 کا قول بھی ہے، حضور کو اللہ تعالیٰ نے 400 مردوں کی قوت عطا، یہ 300 ہو جائے. قال سعید ان قتادہ ان انس حدثهم 9 نسواء، وہ 9 ازواج مطہرات کا ذکر کرتے تھے. باب غسل المزی والوضوء من، مزی خارج ہو تو اس سے وضو کرنا پڑے گا، صرف اس سے کیا کرنا پڑے گا؟ وضو کرنا. پڑھایا تھا نا، پیچھے آیا تھا، تینوں لفظ بیان میں نے کیا. حدثنا ابو الولید قال حدثنا زائدۃ بن ابی حسین عن ابی عبد الرحمن عن علی قال كنت رجلا مزاعا فامرت رجلا ان يسال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضرت مقداد کو کہا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھو. لمکان ابنتہ، تو جس بندے کی بیوی بچی تمہارے عقد میں ہے اس کے سامنے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اس وجہ سے فرماتے ہیں کیونکہ میرے عقد میں حضور کی صاحبزادی تھی، اس لیے یہ مسئلہ مزی والا میں نے حضور سے نہیں پوچھا. حضرت مقداد کو کہا کہ تم پوچھو، میں شرم محسوس کرتا ہوں. فسأل، حضرت مقداد نے حضور سے مسئلہ پوچھا. فقال توضأ واغسل ذکرک، حضور نے فرمایا وضو کر لو اور اپنی شرمگاہ کو دھو لو. مزی آئے تو اپنی شرمگاہ دھو لو اور وضو کر لو. باب من تطیب ثم اغتسل وبقي اثر الطیب، جس آدمی نے خوشبو لگائی پھر غسل کیا اور خوشبو کا اثر باقی ہے، پھر اس نے احرام باندھ لیا، کوئی روایت ہے. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانہ عن ابراہیم بن محمد بن المنتشر عن ابی قال سألت عائشہ فذکرت لها قول ابن عمر. وہ ابھی جو میں نے بتایا کہ ابن عمر کہتے تھے کہ احرام سے پہلے خوشبو نہیں لگانی چاہیے. انہوں نے فرمایا ما احب ان اصبح مورما اندخو طیبا، میں پسند نہیں کرتا کہ صبح آدمی احرام باندھے اور اس سے خوشبو آ رہی ہو. فقالت عائشہ، تو عائشہ نے فرمایا انا طیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور کو رات کو خوشبو لگائی تھی. ثم طاف فی نسائی،
پھر حضور ساری ازواج مطہرات کے پاس گئے تھے، ثم اصبح محرما، اور پھر صبح حضور کیا تھے؟ محرم تھے۔ ان عائشہ قالت کانی انظر الی وبیس الطیب، میں حضور کی خوشبو کی چمک کو گویا اب بھی دیکھ رہی ہوں۔ حضور کی خوشبو، حضور سر میں خوشبو لگاتے تھے، مانگ ہوتی ہے نا، مانگ بال ادھر ادھر کر دیے جاتے تو درمیان میں سرکار خوشبو لگاتے تھے، اس کی وجہ سے آپ کے منہ مبارک سرخ بھی تھے۔ حالانکہ حضور نے خضاب نہیں لگایا، لیکن جہاں آپ کو وہ سرخ منہ مبارک کہیں نظر آتے ہیں نا، تو وہ اس وجہ سے تھے کیونکہ سرکار جو خوشبو لگاتے تھے اس کی وجہ سے ان پر رنگ چڑھتا۔ اچھا جی، کانی انظر الی، وبیس کا معنی چمک، طیب میں نے خوشبو، فی مفرق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مانگ جو ہوتی ہے نا اسی کو مفرق کہتے ہیں۔ وہو محرم درا، حالانکہ حضور احرام باندھے ہوئے تھے۔ باب تخلیل الشعر حتی اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض علیہ، بالوں کا خلال کرنا، اگر بال گھنے ہوں تو اس کے اندر خلال کرنا چاہیے۔ حتی اذا ظن انه اروى، یہاں تک کہ وہ گمان کرے کہ میں نے اپنی جلد کو تر کر دیا ہے۔ اروى یروی کا معنی کیا ہے؟ افاد علیہ، تو پھر اپنے اوپر پانی بہایا۔ حدث عبدان قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا هشام بن عروہ نبی عن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اغتسل من الجنابۃ غسل یدیہ وتوضأ وضوءه للصلاۃ ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته، بشرہ معنی جسم، جلد جو ہوتی ہے جسم، افاد علیہ الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسدی، سائر کا معنی تمام، سارے جسم کو پھر دھوتے تھے۔ وقالت کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد نغرف منه جميعا، اکٹھے ہم پانی لیتے تھے۔ باب من توضأ من الجنابۃ ثم غسل سائر جسدی لم يعيد غسل مواضع الوضوء مرة اخرى، ایک دفعہ آپ نے وضو کر لیا تو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہے، بشرطے کہ آپ کو کوئی عارضہ وضو توڑنے والا لاحق نہ ہو، وضو توڑنے والا عارضہ لاحق نہ ہو۔ حدثنا یوسف بن عیسیٰ قال اخبرنا فضل بن موسیٰ قال اخبرنا الاعمش عن سالم بن قریب مولا ابن عباس عن ابن عباس ان میمونۃ قالت وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضوءا للجنابۃ فاکفا بیمینی علی شمالی، انڈیلنا، اکفا یکفے کو مانا پانی انڈیلا اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر مرتين اور ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالارض او الحائط مرتين اور ثلاثا ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعه ثم افاض على راسه الماء ثم غسل جسده ثم تناء فغسل رجليه فقالت فاتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده، ہاتھوں سے آپ پانی کو صاف کر رہے تھے، ينفض بيده، اپنے ہاتھ سے پانی کو صاف کر رہے تھے۔ واب اذا ذکر فی المسجد انه جنب، کسی آدمی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا اور بعد میں یاد آیا کہ میں تو جنبی تھا، غسل کرنا تھا، تو وہ یخرج کما ہوا، وہ اسی طرح باہر چلا جائے جس طرح پہلے آیا تھا۔ ولا یتیمم، اور تیمم، یہ اصل میں امام بخاری احناف کے خلاف یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ ہمارے نزدیک اگر کوئی مسجد میں ہو اور جنبی ہو جائے، اس نے مسجد سے باہر نکلنا ہو تو پہلے وہ تیمم کرے، اس کے پاس ایک علیحدہ اینٹ ہونی چاہیے، یہ پتھر ہونا چاہیے، اس کے اوپر وہ تیمم کرے، مسجد کی دیوار پہ ہاتھ نہیں مارنے، یہ بھی یاد رکھیں۔ مسجد میں ہم اعتکاف بیٹھے ہیں، آپ نیک لوگ یقیناً اعتکاف بیٹھے ہیں اور آپ کو اطلاع ہو گیا مسجد کے اندر، تو اب مسجد کی دیوار تو مسجد ہے نا، اس لیے اس پہ ہاتھ نہیں مارنے، آپ اپنے پاس علیحدہ ایک اینٹ رکھ لیا کریں باہر سے، تاکہ وہ مسجد نہیں ہوتی، وہ علیحدہ پتھر ہوگا یا اینٹ ہوگی، اس پہ ہاتھ مارے، تیمم کرے، جتنی طہارت ممکن ہے وہ کر لیں اور اس کے بعد جا کر باہر غسل کریں۔
لیکن امام بخاری کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح حضور آئے اور پھر اسی طرح واپس چلے گئے، تیمم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام بخاری کو یہ پتہ نہیں ہے کہ حضور تو حالت جنابت میں بھی مسجد میں آ سکتے تھے۔ حضور کے لیے اور علی کرم اللہ وجہ الکریم دونوں کے لیے جائز تھا کہ حالت جنابت میں مسجد میں آ سکتے تھے، کیونکہ حضور کا دروازہ بھی مسجد میں کھلتا تھا اور علی کا دروازہ بھی مسجد میں، دونوں کے لیے اجازت تھا۔ اس لیے امام بخاری کا یہ استدلال درست نہیں۔ سمجھ آئی ہے بخاری؟ باب اذا ذکر فی المسجد انه جنب یخرج کما هو ولا یتیمم۔ یہ مسئلہ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ مسجد میں جو لوگ سوتے ہیں یا اعتکاف بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک پتھر ہونا چاہیے جس کے اوپر اگر ایسی صورت ہو جائے تو تیمم کر کے باہر نکلے، یا جرابیں پہن لیں، یا کیا ہے، تاکہ اس کے پاؤں زمین پر نہ لگے مسجد میں۔ اچھا جی، حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا یونس عن الزہری عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ قال اقیمت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو گئی، تکبیر ہو گئی، وعدلت الصفوف قیاما، اور صفیں سیدھی ہو گئی، فخرج الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تشریف لائے ہمارے پاس، فلما قام فی مصلاہ، جب حضور اپنے مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے، ذاکر انہ جنب، حضور کو یاد آیا کہ میں کیا ہوں، چھنبی ہوں، میں نے غسل کرنا تھا، فقال لنا مکانکم، حضور نے فرمایا اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہو، مکانکم ٹھہرے رہو، ثم راجع فاغتسل، حضور واپس آئے، حضور نے غسل کیا ہوا تھا، ثم خرج الینا ورأسہ، خارج، حضور باہر گئے اور غسل کیا، ثم خرج الینا، حضور واپس تشریف لائے ہمارے پاس، ورأسہ یقطر، حضور کے سر سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، فکبر فصلینا معہ، حضور نے تکبیر کہی اور ہمیں نماز پڑھا۔ اسی سے امام بخاری نے استدلال کیا ہے کہ آدمی جنبی ہو مسجد میں آ جائے تو اسی طرح واپس چلا جائے، لیکن ہمارے نزدیک اس طرح نہیں۔ حضور کا معاملہ اور ہے، میں نے ابھی بتایا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، حضور کے لیے بہت سے مسائل مختلف ہیں۔ باب اتاب عبد الاعلی عن معمر عن الزہری و رواہ الاوزاعی عن الزہری، باب نفض اليدین من الغسل عن الجنابۃ، غسل کرنے کے بعد ہاتھوں کو جھاڑ دینا، یعنی پانی کو جھاڑ دینا۔ حدثنا عبدان قال اخبرنا ابو حمزہ قال سمعت عامش عن سالم عن قریب عن ابن عباس قال قالت میمونہ ودعت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم غسلا فسترته بالصوب وصب على يديه وغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده على الارض فمسح ثم غسل فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على راسه فافاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته صوبا، میں نے حضور کو کپڑا پیش کیا، فلم یاخذہ، تو حضور نے وہ نہ لیا، تالا کا حضور چلتے گئے، وہ ینفض یدیہ، اور اپنے ہاتھوں کو جھاڑ رہے تھے، یعنی پانی کو جھاڑ رہے تھے۔ باب من بدا بشق راس الایمن فی الغسل، اپنے سر کی دائیں جانب سے غسل شروع کرنا۔ حدثنا خلاد بن یحییٰ قال حدثنا ابراہیم بن نافع عن اسد بن مسلم عن صفیہ بنت شیبہ عن عائشہ قالت کنا اذا اصابت احدانا جنابۃ اخذت بیدیہا ثلاثا فوق راسها، پہلے سر کے اوپر 3 مرتبہ پانی ڈالتی، ثم بیدیہا علی شق الایمن، آغاز کہاں سے کرتی؟ دائیں جانب سے، وبیدیہا الاخری علی شق الایسر، دائیں ہاتھ سے دائیں طرف پر پانی ڈالتی ہیں اور بائیں ہاتھ سے بائیں طرف۔ باب من اغتسل عریانا بعده فی الخلوۃ ومن تستر فالتستر افضل، کوئی بندہ دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی بندہ تنہائی ہے، کوئی جنگل بیابان ہے، یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں کوئی انسان نہیں ہے، تو آپ برہنہ غسل کر سکتے ہیں، برہنہ غسل ہے، لیکن ایسی حالت میں بھی کپڑا باندھ کر غسل کرنا افضل ہے، کپڑا باندھ کر غسل کرنا کیا ہے؟ افضل ہے۔ فرمایا من اغتسل عریانا، کوئی آدمی برہنہ غسل کرے، وحدہ اکیلا، فی الخلوۃ تنہائی میں، یہاں کوئی اور بندہ موجود نہیں ہے، ومن تستر،
لیکن جو ایسی حالت میں بھی پردے میں غسل کرتا ہے فَالتَّسَتُّرُ افضل، تو پردہ کرنا کیا ہے؟ اللہ سے زیادہ حیا کرنا چاہیے۔ وقال بعضنا نبی ان جدی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ احق کو، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ احق کو ان یستحی منہ من الناس، لوگوں کی بنسبت اللہ سے زیادہ حیا کرنا چاہیے۔ لیکن ایک ہوتا ہے کسی چیز کا جائز ہونا، جائز ہے، لیکن افضل کیا ہے؟ تستر۔ حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام بن منبہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال کانت بنو اسرائیل یغتسلون عراتا، بنو اسرائیل جو تھے نا یہ ننگے غسل کرتے تھے، سارے اکٹھے بھی کرتے تھے اور ننگے بھی ہوتے تھے، ایک دوسرے کا ڈخانہ دیکھتے رہتے۔ اچھا، ینظر بعضهم الی بعض، ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے تھے۔ وکانا موسیٰ یغتسل، موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے تو وہ تو حیادار تھے، اس وجہ سے وہ ان کے ساتھ غسل نہیں کرتے تھے۔ تو یہ بدبخت کہتے تھے یہ موسیٰ علیہ السلام کی خوشی خراب ہے اس لیے ہمارے ساتھ غسل نہیں کرتے۔ آذ موسیٰ قرآن میں آیا نا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، یہ کہتے تھے کہ وہ عادر ہے، یعنی ان کے خشیتین خراب ہے، اس وجہ سے ہمارے ساتھ غسل نہیں کرتے۔ اللہ کے چلو تھوڑی کہنے ان سے نہیں رہا تھوڑی کھا کے تسلی کریں گے۔ وَكَانَ مُوسَىٰ يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ، موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں غسل کرتے تھے۔ فَقَالُوا، وہ کہنے لگے وَاللَّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَىٰ أَن يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلَّا أَنَّهُ عَادَرٌ، عادر کہتے ہیں جس کے خصیتین میں بیماری ہو، اس لیے ہمارے ساتھ غسل نہیں کرتے کیونکہ یہ بیمار ہے، عیب ہے۔ فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ علیحدہ غسل کر رہے تھے۔ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَىٰ حَجَرٍ، آپ نے کپڑے اتار کر رکھے ایک پتھر پر، واپس جب غسل کر کے باہر نکلے نا فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ، پتھر بھاگ گیا کپڑوں سمیت۔ فَيَخْرُجُ مُوسَىٰ فِي إِثْرِهِ، خرج موسیٰ فی إِثْرِهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگے، یقول ثوبی یا حجر، اے پتھر میرے کپڑے دے دے، حتیٰ ناظرت بنو اسرائیل الی موسیٰ، پتھر وہاں چلا گیا تھا جہاں یہودی نہا رہے تھے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا اور کہنے لگے یہ تو ٹھیک ٹھاک ہے، ان کو تو کوئی بیماری نہیں ہے۔ فقالوا واللہ ما بموسیٰ من باس، موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بیماری نہیں ہے۔ فاخذ ثوبہ، موسیٰ علیہ السلام نے کپڑے لیے، فطافق بالحجر ضربا، اور پتھر غصے کی وجہ سے پتھر کو مارنے لگے۔ قال ابو ہریرہ واللہ لانه لنادب بالحجر، پتھر پہ نشان پڑ گئے تھے، اس کو اس طرح مارا کہ پتھر پہ نشان، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ اپنے بندوں کی نشانیاں باقی رکھنا چاہتا ہے، اس وجہ سے پتھر پہ نشان پڑ جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے جس پتھر پہ کھڑے ہو کر کعبہ تعمیر کیا تھا اس کے نشان اب بھی باقی، اس پتھر پر آپ کے پاؤں بالکل اس طرح لگے ہوئے ہیں جس طرح مٹی گارا ہوتا ہے نا، اس کے اندر آدمی پاؤں رکھتا ہے تو نیچے چلے جاتے ہیں۔ ستہ و سبع، کتنے نشان تھے بھائی؟ 6 یا 7، ضرباً بالحجر، پتھر کو مارنے کی وجہ سے۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما ایوب یغتسل، حضرت ایوب علیہ السلام تنہائی میں برہنہ غسل فرما رہے تھے، یہ بھی نبی ہیں۔ فخر علیہ جراد من ذاب، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کس نے بیان کیا؟ حضور نے بیان کیا ہے، تو حضور کو پتہ تھا یہ سب کچھ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا ہے۔ اب ایوب علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ حضور بیان فرما، اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ نے حضور کو اگلے اور پچھلے سارے لوگوں کا علم عطا فرمایا، اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا۔ غسل فرما رہے تھے، فخر علیہ جراد من ذہب، سونے کی مکڑیاں ان کے اوپر گرنے لگی، سونے کی مکڑیاں۔ مکڑی چھوٹا سا جانور ہوتا ہے، وہ فصل کو کھا جاتا ہے، کثرت سے بعض اوقات آتے ہیں تو فصلیں ساری کھا جاتے ہیں، ٹڈی دل لشکر کہتے ہیں، تو وہ سونے کی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر گرانی شروع۔ فجعل ایوب یحتسی فی ثوبہ،
حضرت ایوب علیہ السلام اس کو کپڑے میں جمع کرنے لگے، سونا تھا نا، انسان اکٹھا کرتا ہے، انہوں نے اکٹھا کر دیا۔ فناداہ ربہ، اللہ نے آواز دی، یا ایوب الم اکن اغنیتک، میں نے تمہیں غنی نہیں کر دیا، اما ترا، جو تم یہ دیکھ رہے ہو سونے کی بکڑیاں، میں نے تمہیں اور بہت کچھ دے دیا ہے، کیوں اکٹھی کر رہے؟ کالا، تو ایوب علیہ السلام کہنے لگے بلا و عزت کا، تیری عزت کی قسم کیوں نہیں، تو نے مجھے بڑی نعمتیں دی ہے، لیکن یہ جو تو نے گرائی ہیں تو نے ہی تو گرائی ہے نا، تو نے ہی بھیجی ہے، یہ تیری نعمت ہے، میں اسی کو جمع کر رہا ہوں۔ فرمایا ولیکن لا غنن بی ان برکت کا، یہ تیری برکت ہے، اس سے مجھے استغنا نہیں ہے، تو نے بھیجی ہے اس لیے جمع۔ وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَطَاءَ بْنِ يَسَارَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما ایوب یغتسل